الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم۔ قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، یقیناً ہم نے اتارا ہے اسے بابرکت رات میں۔ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، ہم ہیں ڈرانے والے۔ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اس رات میں ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے ہمارے پاس سے حکم ہو کر۔ امرا من عندنا انا كنا مرسلین، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم، تیرے رب کی مہربانی سے وہ ہے بڑا سننے والا اور جاننے والا۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے بمائے اہل و عیال خیر و عافیت سے ہوں گے۔ یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے اور اس مہینے کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں اگلی مجلس کے اندر میں نے کچھ باتیں عرض کر دی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی برکت سے اس امت پر جہاں اور بہت سارے احسانات فرمائے ہیں، تو وہیں شعبان کا مہینہ اور اس مہینے کی 15 شب بھی امت محمدیہ کے لیے رحمت، مغفرت اور بخشش کا سیزن بنا کر بھیجی گئی ہے۔ یوں تو گناہگاروں کو بخشنا، گناہگاروں کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالنا، گناہگاروں کو اپنی رحمت کی طرف آنے کی دعوت دینا، اس کا سلسلہ پورے سال چلتا رہتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خاص اوقات اور خاص دن اور خاص مہینے ہم گناہگاروں کے لیے مختص کر دیے ہیں، تاکہ ان سیزن کے دنوں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہوں سے توبہ طائب ہوں، اپنے ندامت کے آنسو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بہائیں اور اپنے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جائیں۔ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے
اس بات کا ذکر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا ہے۔ بعض رات نے فرمایا کہ 14 شعبان کا سورج غروب ہونے کے بعد جو رات آتی ہے، اس رات کو لیلۃ المبارکہ یعنی برکت والی رات کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کو لیلۃ الرحمہ، رحمت والی رات بھی کہتے ہیں، لیلۃ المغفرہ، مغفرت والی رات بھی، اور لیلۃ العتق، جہنم سے آزادی کی رات، اور لیلۃ السک، دستاویزات والی رات، اور لیلۃ البراءہ یعنی شب برات کہتے ہیں، یعنی برات والی رات۔ ہمارے ہاں جو مشہور ہے وہ یہی آخری نام ہے، شب برات۔ یہ واضح ہے کہ احادیث کے اندر اس رات کے یہ خاص نام نہیں آئے۔ حدیث میں تو عام طور پر اس رات کو لیلۃ النصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کہہ کر کے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ البتہ یہ جو خاص نام جو ان کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، یہ جو نام اس رات کو دیے گئے ہیں، تو یہ اس رات کی مناسبت کی وجہ سے جو بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، مثال کے طور پر امام راضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ زمخشری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تو ان حضرات نے اپنی کتابوں میں اس رات کو ان مختلف ناموں سے یاد کیا ہے، اور اس کے اندر کوئی قباحت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس رات کا نام شب برات رکھنا نہ کوئی فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے۔ شب برات، شب کا معنی رات کے ہیں، یہ فارسی کا لفظ ہے، اور برات کا معنی بری ہونے کے ہیں۔ اس رات میں چونکہ بے شمار گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش ہوتی ہے، تو اس لیے اس رات کو شب برات کہتے ہیں۔ شب برات کی فضیلت قرآن یا احادیث متواترہ سے ثابت نہیں ہے، البتہ اس کے علاوہ 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین اور جلیل القدر تابعین سے بہت سارے احادیث جو ہے اس رات کی فضیلت کے بارے میں مروی ہیں۔ جن 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں احادیث مروی ہیں، ان میں خلیفہ رسول سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت معاذ ابن جبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 10 صحابہ اکرام ہیں جن سے احادیث مروی ہیں۔ تابعین میں سے حضرت کثیر بن مرہ حضرمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت مکحول رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت عطا بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ جو روایات اور جو احادیث مروی ہیں، ان میں سے بعض احادیث محدثین کی اصطلاح کے مطابق حسن ہیں، اور کچھ مرسل ہیں، اور کچھ سند کے اعتبار سے کمزور بھی ہیں۔ ان بعض احادیث کے سند کے اعتبار سے کمزور ہونے کی وجہ سے بعض حضرات نے
یہ کہہ دیا ہے کہ شب برات کی سرے سے کوئی فضیلت حدیث سے ثابت ہی نہیں، اور جو فضیلت ثابت ہے یہ سب من گھڑت اور بے اصل اور بے بنیاد ہے۔ لیکن محققین علماء اور محدثین کی اکثریت کا فیصلہ یہ ہے کہ شب برات کے متعلق اگرچہ کچھ روایات ایسی ہیں جو سند کے اعتبار سے کمزور ہیں، لیکن ان کی تائید میں دوسری بہت ساری روایات موجود ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ 10 صحابہ اکرام سے اس کی فضیلت کے اندر روایات موجود ہیں۔ اور حضرات محدثین کا یہ اصول ہے کہ اگر کوئی روایت ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اگر اس کی تائید دوسری بہت ساری احادیث سے ہو رہی ہو تو اس کی کمزوری جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری فرماتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کے سلسلے میں کئی احادیث آئی ہیں جو مجموعی اعتبار سے اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ 15 شعبان کی رات کی فضیلت کی اصل اور بنیاد موجود ہے۔ پھر امت مسلمہ کے خیر القرون میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں، تابعین کے دور میں اور تبع تابعین کے دور میں اس رات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خصوصی اہتمام کرتے رہے، اور خیر القرون یعنی صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین کی اکثریت کا کسی کام کو بلا نکیر کرنا یا چھوڑنا بھی ایک حجت شرعیہ اور ہمارے لیے دلیل ہے۔ اسی طرح فقہاء اکرام کے فتاوی بھی صرف برات کے فضیلت اور اس کی عبادت کے مستحب ہونے کے بارے میں ثابت ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں جو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کریم کو ایک مبارک رات کے اندر نازل کیا، اس مبارک رات کی تفسیر کے اندر اختلاف ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلہ مبارکہ سے مراد یہاں پر شب قدر ہے، جو رمضان المبارک کے مہینے میں آتی ہے، اور جس کی وضاحت اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کے اندر فرمائی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ روح المعانی میں صاحب روح المعانی فرماتے ہیں انا انزلناہ اے الکتاب المبین الذی هو القرآن علی القول المعمول علیہ فی لیلۃ مبارکہ ہی لیلۃ القدر، کہ لیلہ مبارکہ سے مراد یہاں پر لیلۃ القدر ہے، کہ اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے دیگر تفاسیر کے اندر بھی اس کا ذکر ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ معلوم ہوا کہ جمہور مفسرین کے نزدیک لیلہ مبارکہ سے مراد شب قدر ہے۔ البتہ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مفسرین کی ایک جماعت کا خیال یہ ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ وَمَا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ۔ فرماتے ہیں کہ اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اب ان اقوال کے اندر جو مفسرین کے دو طرح کے اقوال ہیں کہ جمہور کے نزدیک اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ کے نزدیک 15 شعبان کی رات ہے۔
ان دونوں اقوال کی اندر تطبیق اس طرح ممکن ہے کہ یہاں نزول قرآنی سے مراد حقیقتاً نزول قرآنی نہیں بلکہ نزول قرآن کا فیصلہ مراد ہے کہ 15 شعبان کی اس مبارک رات میں ہم نے قرآن کو نازل کرنے کا فیصلہ کر دیا تھا اور پھر نزول حقیقی شب قدر میں ہوا۔ شب برات کے اندر امور محکمہ کے فیصلہ ہوا کرتے ہیں، اس لیے ظاہر ہے کہ شب برات ہی کے اندر قرآن کریم کے نزول کا بھی فیصلہ کیا گیا ہوگا، اس لیے کہ قرآن کریم کے نازل کرنے سے بڑا امر محکم اور کون سا ہو سکتا ہے۔ یعنی شب برات میں حکم ہوا کہ اس دفعہ رمضان میں جو شب قدر آئے گی تو اس میں قرآن نازل کیا جائے گا، اور پھر شب قدر کے اندر اس کا وقوع ہو گیا، کیونکہ عادتاً جو فیصلے کیے جاتے ہیں تو 2 مرتبہ فیصلے ہوتے ہیں، ایک دفعہ تجویز ہوتی ہے اور دوسری دفعہ نفاذ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بھی فرمایا کہ 2 مرتبے ہو سکتے ہیں کہ پہلے مرتبے کے اندر تجویز ہو کہ شب برات کے اندر قرآن کریم کے نزول کی تجویز اور اس کا فیصلہ کیا گیا ہو، اور پھر شب قدر کے اندر اس کا نفاذ ہو۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ مفسرین کی جو مختلف آراء تھی لیلہ مبارکہ کے بارے میں، وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ شعبان المعظم کی 15ویں رات کے اندر کس قسم کے فیصلے ہوتے ہیں اور کیا لکھا جاتا ہے، ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، هل تدرین ما فی هذه اللیلہ یعنی لیلۃ النصف من شعبان، فرمایا عائشہ جانتی ہو کہ اس رات یعنی شعبان کی 15ویں رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کے اندر کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فیہا ان یکتب کل مولود بنی آدم فی هذه السنہ وفیہا ان یکتب کل ہالک من بنی آدم فی هذه السنہ، فرمایا اولاد آدم میں سے جو لوگ اس سال میں پیدا ہونے والے ہیں وہ سب اس رات میں لکھے جاتے ہیں، اور اولاد آدم میں سے جو لوگ اس سال میں مرنے والے ہیں وہ سب اس رات میں لکھے جاتے ہیں۔ وَفِيهَا تُرْفَعُ أَعْمَالُهُمْ وَفِيهَا تُنزِلُ أَرْزَاقُهُمْ، اور فرمایا کہ اس رات میں لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور اسی رات میں ان کے رزق اتارے جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من احد يدخل الجنة الا برحمت اللہ تعالی ثلاثا، فرمایا کہ نہیں اے عائشہ، اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ دہرائے، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جنت میں اللہ کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکیں گے؟ وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولُ اللَّهِ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بھی اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے؟ ام المومنین فرماتی ہیں، سن کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ مِنْهُ بِرَحْمَةٍ يَقُولُهَا 3 مرات۔ فرمایا نہیں، میں بھی جنت میں اللہ رب العزت کی رحمت کے بغیر داخل نہیں ہو سکوں گا، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 مرتبہ ارشاد فرمائے۔ شعبان کی 15 رات شب برات کے بارے میں جو فضائل احادیث کے اندر مروی ہیں، ان میں سے ایک حدیث کے اندر ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال كنت تخافين أن يخيف الله عليك ورسوله قلت يا رسول الله إني ظننت أنك أتيت بعض نسائك فقال إن الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے ایک رات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا اے عائشہ، کیا تو یہ اندیشہ رکھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ بے انصافی کریں گے، یعنی تیری باری میں کسی دوسری بیوی کے پاس میں چلا جاؤں گا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15 شب میں آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا ایک مشہور قبیلہ تھا، اور عرب کے تمام قبائل سے زیادہ اس قبیلے والوں کے پاس بکریاں ہوتی تھی۔ تو اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے کے لیے اس قبیلے کی مثال دی۔ ایک حدیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها فإن الله تبارك وتعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا فيقول ألا من مستغفر فأغفر له ألا من مسترزق فأرزقه ألا مبتلا فأعافيه ألا كذا ألا كذا حتى يطلع الفجر۔ فرمایا شعبان کی 15 شب کو قیام کیا کرو اور دن کا روزہ رکھا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شب کے غروبی آفتاب کے بعد آسمان دنیا کی طرف اپنی تمام تر رحمتوں کو متوجہ فرما کر یہ آواز دیتے ہیں الا من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی معافی چاہنے والا جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کو معاف کر دوں۔ الا من مسترزق فارزق له، ہے کوئی رزق کا طالب جو مجھ سے رزق کا سوال کرے اور میں اس کو رزق عطا کروں۔ ہے کوئی مصیبت زدہ جو مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہو اور مجھ سے مصیبت دور کرنے کا سوال کرے اور میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ گناہ گاروں کو آواز دی جاتی ہے اور آواز دینے والا خود رب العالمین ہے کہ ہے کوئی گناہ گار، ہے کوئی سیاہکار، ہے کوئی مفلس، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے تو آئے جلدی آئے۔ سال بھر گناہ گار رب العالمین کو پکارتے ہیں، آج رب العالمین کی رحمت خود گناہ گاروں کو پکار رہی ہے کہ گناہ گاروں میری رحمت
کے دروازے پر آؤ، میری رحمت گناہ گاروں کے دروازوں پر دستک دے رہی ہے کہ گناہ لے کے آؤ گے تو معاف کر دیا جائے گا، رزق لینے آؤ گے تو رزق دے دیا جائے گا، اولاد لینے آؤ گے تو اولاد عطا کر دی جائے گی، جنت لینے آؤ گے تو جنت عطا کر دی جائے گی، مصیبتوں سے چھٹکارا پانے آؤ گے تو مصیبتوں سے چھٹکارا دے دیا جائے گا۔ فرمایا کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں اور عقبہ تیری گلی میں، سب کچھ دیا جائے گا، اس کے دربار کے اندر کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ اس لیے اس رات میں اللہ کے نبی اللہ کے دروازے پر، صدیق اللہ کے دروازے پر، فاروق اللہ کے دروازے پر، عثمان اللہ کے دروازے پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ اللہ کے دروازے پر، ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس رات کی مبارک ساعتوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں، قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اللیل فصلى فطال السجود حتى ظننت انه قد قبض۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کھڑے ہو کر آپ نے نماز شروع کی، اتنا لمبا سجدہ کیا، نماز کے اندر اتنا لمبا سجدہ کیا کہ میں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ فرماتی ہیں کہ فلما رأيت ذلك قمت حتى حركت إبهامه فتحرك فرجعت فسمعته يقول في سجوده أعوذ بعفوك من نقابك وبرضاك من سخطك وأعوذ بك منك إليك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلما رفع رأسه من السجود۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے جب یہ خیال کیا تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے انگوٹھے کو پکڑ کر کے ہلایا تو وہ ہل گیا، میں سمجھ گئی کہ آپ ٹھیک ہیں۔ پھر میں نے کان لگا کر کے سنا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں تیری معافی کے ساتھ تیرے عذاب سے، اور میں پناہ مانگتا ہوں تیری خوشنودی کے ذریعے سے تیرے غصے سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیرے عذاب و قہر سے، اور تیری معافی کے ذریعے سے تیرے عذاب سے میں پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ انت کما اثنیت علی نفسک، تو اتنی خوبیوں والا ہے کہ میں تیری خوبیوں کو گن نہیں سکتا، اتنی تعریفیں تیری کہ تو خود ہی ان کو جانتا ہے، تو ویسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف کی۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا، نماز سے فارغ ہوئے، تو میری طرف متوجہ ہو کر فرمانے لگے کہ اے عائشہ، کیا تو نے یہ خیال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول تیری حق تلفی کریں گے؟ ام المومنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، لا واللہ یا رسول اللہ ظننت انک قبضت بطول سجودک، فقال تدرین ای لیلۃ ہذہ؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم، قال هذا ليلة النصف من شعبان فيغفر للمستغفرين ويرحم للمسترحمين۔ ام المومنین نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے آپ کے سجدے کے طویل ہونے کی وجہ سے خیال کیا تھا کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا۔ ام المومنین
سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کون سی رات ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے۔ آپ نے فرمایا، آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اس شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، معافی چاہنے والوں کو معاف فرماتا ہے، رحم چاہنے والوں پر رحم فرماتا ہے، اور بغض رکھنے والوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اس رات میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام فرمایا، اور اس رات کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا، اور اس سجدے کے اندر اپنے معبود حقیقی کو راضی کیا، اس کے غضب سے پناہ مانگی، اس کی رحمت کو طلب کیا، اور ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی امت کو اس پیغام دیا کہ جو انسان اس رات کے اندر رحمت کا طالب ہوگا اسے رحمت دی جائے گی، جو مغفرت کا طالب ہوگا اسے مغفرت عطا کی جائے گی، لیکن اس رات کے اندر جو کینہ رکھنے والا ہوگا اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اس لیے 15 شعبان کی اس رات کے اندر اللہ کے حضور رونا، اللہ کے حضور گڑ گڑانا، اپنے گناہوں سے توبہ کرنا، اپنے رب کی رحمت کا سوال کرنا، اس کے عذاب سے پناہ مانگنا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احیا اللیالی الخمس وجبت له الجنہ، لیلۃ الترویۃ ولیلۃ عرفۃ ولیلۃ النحر ولیلۃ الفطر ولیلۃ النصف من شعبان۔ فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ذکر اور عبادت کے ذریعے سے 5 راتیں زندہ رکھیں اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور وہ 5 راتیں ہیں 8 ذی الحجہ کی رات، عرفہ کی رات، اور بڑی عید بقر عید کی رات، عید الفطر کی رات، اور 15ویں شعبان کی رات۔ اس مبارک رات کی فضیلت سے محروم رہنے والے لوگوں میں سے بعض وہ بدبخت بھی ہیں جن کا ذکر آئندہ میں دوسری مجلس کے اندر انشاءاللہ تفصیل سے کروں گا۔ ان میں سے ایک کفر اور شرک کے اندر مبتلا رہنے والا شخص، دوسرا کینہ اور بغض رکھنے والا، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور شراب کا عادی اور زنا کرنے والا۔ ایک حدیث کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاخن۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں متوجہ ہوتے ہیں اور اپنی تمام تر مخلوق کی مغفرت فرماتے ہیں سوائے مشرک اور کینہ پرور کے۔ مشاخن کا معنی ہے کینہ رکھنے والا، اور بعض رات نے فرمایا کہ اس سے مراد بدعتی ہے، بدعات کا ارتکاب کرنے والا بھی۔ ایک روایت کے اندر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یطلع اللہ عز وجل الى خلقہ لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لعباده الا لاثنین مشاحن وقاتل نفس۔ ہمیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی رات میں بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، 2 بندوں کے علاوہ تمام کی مغفرت فرماتے ہیں، اور وہ 2 بندوں میں سے ایک کینہ پرور ہے اور دوسرا ناحق قتل کرنے والا۔ حضرت عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اذا كانت الليلة النصف من شعبان فإذا مناد هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فأوتيه فلا يسأل أحد إلا أوتى إلا زانية بفرجها أو مشرك. میں عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں، بس جو کوئی مانگتا ہے اسے عطا کیا جاتا ہے سوائے زنا کرنے والے اور مشرک کے۔ تو ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ خیر القرون کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں شب برات کی فضیلت سے فائدہ اٹھانے کا اہتمام کیا جاتا رہا ہے، اور لوگ اس رات کے اندر عبادت کا خاص اہتمام کرتے رہے، لہذا اس رات کے اندر عبادت کرنے کو بدعت کہنا یا بے بنیاد اور بے اصل کہنا درست نہیں۔ صحیح بات یہی ہے کہ یہ فضیلت والی رات ہے، اور اس رات میں جاگنا، اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے، اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں ہے کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، جس طرح بعض لوگوں نے اپنی طرف سے ایک طریقہ گھڑ کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ اس رات کے اندر خاص طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کے اندر پہلی رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے، دوسری رکعت میں فلاں صورت اتنی مرتبہ پڑھی جائے وغیرہ۔ اس کا کوئی ثبوت نہیں، یہ بے بنیاد ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نفلی عبادات جس قدر ہو سکے وہ اس رات کے اندر انجام دی جائیں، نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیحات پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات کے اندر کی جا سکتی ہیں، لیکن کسی عبادت کا کوئی خاص طریقہ جو ہے وہ روایات سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ شب برات کے بعد والے دن یعنی 15 شعبان کے روزے کا ہے، تو اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ احادیث کے اندر اس روزے کے بارے میں صرف ایک روایت ہے کہ شب برات کے بعد والے دن میں روزہ رکھو، جو کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، لیکن اس روایت کے بارے میں بھی محدثین فرماتے ہیں کہ ضعیف ہے، لہذا اس روایت کی وجہ سے خاص 15 شعبان کے روزہ کو سنت یا مستحب قرار دے دینا بعض علماء کے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن دیگر روایات سے پورے شعبان المعظم کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت جو ہے وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جس کا ذکر میں پہلی مجلس کے اندر کر چکا ہوں۔ تو اس وجہ سے اگر 15 شعبان کا روزہ بھی رکھ لیا جائے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ 15 شعبان کا جو دن ہے یہ ایام بیض میں سے آتا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قمری چاند کے اعتبار سے ہر مہینے کے اندر ایام بیض میں یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخوں کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص ان دو وجوہات کی وجہ سے 15 تاریخ کا روزہ رکھے کہ ایک تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے ابتدائی 15 دنوں میں روزہ رکھنے کا حکم دیا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے، اور دوسرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیض کے روزے رکھا کرتے تھے، اور 15 شعبان کا دن جو ہے وہ بھی ایام بیض کا ایک دن ہے۔ تو اس وجہ سے اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے اجر اور ثواب سے نوازیں گے، لیکن خاص 15 تاریخ کی خصوصیت کے لحاظ سے اس روزے کو سنت قرار دینا بعض علماء کے نزدیک جو ہے درست نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکثر فقہاء کرام نے جہاں مستحب روزوں کا ذکر کیا ہے تو وہاں محرم کی 10 تاریخ کے روزے کا ذکر کیا ہے،
عرفہ کے دن کے روزے کا ذکر کیا ہے، لیکن 15 شعبان کے روزے کا علیحدہ سے ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ شعبان کے کسی بھی دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ تو اگر اس نقطۂ نظر سے کوئی شخص 15 شعبان کا روزہ رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً اس کے اوپر اجر اور ثواب سے جو ہے نوازیں گے۔ ہر چیز کو اس کے درجہ کے مطابق رکھنا ہی ضروری ہے۔ دین اصل میں حدود کی حفاظت کا نام ہے، اپنی طرف سے عقل لڑا کر کے آگے پیچھے کرنے کا نام دین نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ان حدود کی رعایت کرتے ہوئے کوئی شخص روزہ رکھے تو بہت اچھی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر اجر و ثواب سے ضرور نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کی رات کی اور جتنے بھی عظمت والے مہینے ہیں، عظمت والے دن ہیں، عظمت والے ایام اور گھڑیاں ہیں، ان کی ہمیں قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔